لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل اسکلس کا بہت ذکر ہے، انٹرپرینیورشپ، امیزون، فلانا ڈھمکانا، یہ جو ڈیجیٹل کے اوپر ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امیزون پہ جو سب سے زیادہ 2 نمبری ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان انڈیا سے ہو رہی ہے. لائک بیکاز جب آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ سکھانا صرف شروع کر دیتے ہیں، ایک بچہ جس کی آپ نے بیس اسٹرانگ نہیں کی ہوئی تو اس میں وہ ایتھکس وہ نہیں ہے. اس کو نے جب ایک دفعہ چسکا اس کو مل گیا کہ یار میں $200 بنا سکتا ہوں، تو اب وہ 2 ملین کے اوپر وہ کہ یار اب بس میں نے پیسہ بنانا ہے. سو اس پوری چیز کا نقصان کتنا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو صرف اسکل سکھائی جا رہے ہیں بٹ اس کو بات نہیں کرنا آ رہی. اب ایز این ایگزامپل آپ کانفرنسز میں جائیں، لوگ آپ سے سب سے پہلے آ کے نہ وہ نیٹ کوئی بات چیت ہوتی ہے نہ کوئی ویلیو ایڈ ہے، مجھے اپنا واٹس ایپ دے دیں. اب مجھے لوگ لٹرلی وہ میسج کرتے ہیں آپ نا میری وہ برتھ ڈے آ رہی ہے تو مجھے وش کر دیں. مجھے پتہ ہے اینڈ آئی واز لائک مطلب اب اس پوری چیز کا کیا حل ہے؟ کہ آئی نو ظاہر ہے پیپل مائٹ سے کہ جی ایکو سسٹم ہے، ڈیولپ ہوگا، ٹائم لگے گا، بٹ اب ہم دنیا میں بہت آگے نا. پاکستان میں بھی وہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا چھوٹا ملک ہے، 70-80 سال ہوئے ہیں تو قوموں کو تو. بٹ اب ڈیجیٹل دور میں وہ چیز ختم ہوگی نا. آپ کے ساتھ چائنا آیا، ملیشیا، انڈونیشیا. سو اس پوری چیز کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان بھی ہے اور یو تھنک اٹس اے رائٹ تھنگ لائک ایشو ہے؟ دیکھو کوئی بھی چیز رائٹ اور غلط نہیں ہوتی نا، ایوری تھنگ ہیز 2 سائڈس. جن لوگوں نے آ کے اس کی تبلیغ کری ان لوگوں نے اس شعبے کی تبلیغ کری جو ان کو آتا تھا. اب وہ کوئی ایجوکیشنل ریفارمر تو تھے نہیں، انہوں نے کہا یار تمہیں پیسے کمانے یہ طریقہ بھی ہے، انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ملک میں پرائم منسٹر ڈھونڈ رہے ہیں، اس ملک میں ہم کانسٹنٹلی پرائم منسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیڈر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیڈر کدھر سے آئے گا؟ وہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر آج کے دور میں وہ ہوتا ہے جس کو ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں. ووٹ کس کو زیادہ ملتے ہیں؟ جو مارکیٹنگ زیادہ کرتا ہے، جو اب اچھی باتیں کرتا ہے. اس کی نرچرنگ تو ہم نہیں کر سکتے نا، نرچرنگ تو بچپن سے ہوتے ہوئے آ رہی. تو یس اٹ ول ٹیک اے جنریشن. اس کے ملٹیپل طریقے ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک کیسے کریں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، محمود احمد صاحب ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کیریکٹر سازی پہ انہوں نے پورا کریکولم بنایا ہے، اسکولوں کو دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آن اے گراس روٹ لیول. سیکنڈ چیز جو ہم بہت آرام سے اس کو پش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ تربیت کسی نے کی نہیں ہے، اور تربیت پیرنٹس کر نہیں سکتے کیونکہ پیرنٹس والی جنریشن نے نہ پڑھا تھا، نہ دنیا دیکھی تھی، نہ گلوبل سٹیزن تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی این جی او لیول پہ یا یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ ہمیں گلوبل سٹیزنس کو تیار کرنا ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹر کنیکٹیوٹی بڑھائیں گلوبل اپنی، اینڈ ان سے انٹرنشپ لے لیں. تو سب سے زیادہ جو آپ سے لوگ سیکھتے ہیں یا کوئی بھی انسان بنتا ہے وہ ایکچولی انٹرنشپ سے، وہ اس کا مینٹور جو اس کا باس ہے اس کو گائیڈ کر کے اس کو کارو کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہاں کے جو بچے گریجویٹس ہیں وہ بجائے پاکستان میں انٹرنشپ ڈھونڈنے کے آن لائن انٹرنشپس ڈھونڈ لیں تو وہ ڈانٹ کے اس کو سکھا دیں گے. میری تو مینٹرشپ اسی طرح ہوئی تھی. میری ایک دوست تھی، وہ میری بعد میں پارٹنر بن گئی، اس نے میری تربیت کری. میں تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا کسی سے، جیسے اور لوگ ہیں اس طرح میں بھی تھا، اور کوئی سکھانے والا بھی نہیں تھا اور کس کے پاس جاؤں. تو وہ کیونکہ امریکن تھی، تو امریکہ میں تو بہت ضروری ہے مسکرانا ضروری ہے، ہیلو ہائی کرنا ضروری ہے. جو ان کا اصل خاصہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، اور تو کچھ بیچاروں کے بس زیادہ ہے نہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے مینٹرشپ کے بجائے انٹرنشپ پہ فوکس کرائیں کہ پاکستان میں آپ نے انٹرنشپ نہیں کرنی، آپ نے 6 مہینے سے سال $100 کی انٹرنشپ لے لو، 15 سال کی عمر سے انٹرنشپ لے لو، اس کے لیے کام کرو، تو تمہیں سلیقہ، کرینہ اور طریقہ تینوں وہ سکھا دے گا. اور پیسوں کی حوث میں نہ جاؤ بلکہ بچپن سے کرو. دس از اندر جگاڑ وچ وی کین کم اپ وتھ کہ ہم اس کو اگر میس لیول کے اوپر لنکڈ ان، فیس بک پہ، انڈیڈ وغیرہ پہ پش کر دیں کہ آپ ہر بچے کو انٹرنشپ کرنی ہے امریکن کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ یا کے ساتھ. تو جو تہذیب انہوں نے بچپن سے سیکھ لی ہے وہ ہم تھوڑی سی 1 سال کی مرمت سے، میرے خیال میں کہ ایک یہ جگاڑ ہے جو کہ ہم کیونکہ 140 ملین بچے ہیں، ان کو کیسے کریں. تو آئی تھنک کہ اس سے ایک تو وہ کام سیکھ جائیں گے، دوسرا تہذیب و طریقہ اور گلوبل سٹیزنشپ آ جائے گی. اینڈ آئی تھنک کہ یونائٹڈ نیشن ہیز ٹو ڈو دس، ادروائز جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، بیکاز ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. میرا تو نچوڑ یہی ہے گھومنے پھرنے کا، زندگی دیکھنے کا، کہ اگر آپ 50 لوگ اپنے نیٹ ورک میں باہر کے ایڈ کر لیں ہر ملک کے، تو آپ فائنلی ارتھ لنگ یا ہیومن پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے.
اور ابھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھنے باہر بھی جاتا ہے تو وہاں جا کے بھی وہ پھر پاکستانی میں رہتا ہے, پاکستان ایسوسیشن کا ممبر بن جاتا ہے, وہ اسی ببل کے دوسرے ببل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. میرا پورا خاندان ہیوسٹن میں رہتا ہے. اکثر کہتے ہیں کب آ رہے ہو, میں نے کہا میں امریکہ جاؤں گا نا, ہیوسٹن تھوڑی آؤں گا. ہیوسٹن تو میرے لیے امریکہ نہیں ہے, وہاں آ کے تو مجھے اردو بولنی پڑتی ہے, کوئی انگریزی نہیں نظر آتا. نہاری کی یہاں اتنی دکانیں ہیں کہ مجھے کراچی میں نہیں ملتی ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیئر. میں تو 97% دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یونیک بنائی ہے, امیزنگ بنائی ہے. تو میں اپنے تو دیکھ چکا. سو آئی تھنک کہ اگر ہمارے بچے, ہمارے علماء حضرات, ہمارے سارے لوگ ذرا سا اس انٹرنیٹ کا, ہمارا ملک دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے جہاں انٹرنیٹ ہے موبائل پہ. $5 منتھ میں انلمیٹڈ ڈیٹا, فون اینڈ وائس ملتا ہے. فون کا سیٹ سب سے سستا ہے, اور پھر بھی ہم غریب ہیں. اب اے آئی اویلیبل ہے, چیٹ جی پی ٹی نے اردو بولنا شروع کر دی ہے, آپ بات کر کے سیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک کہ اگر ہم اے آئی کو پش کر دیں, اینی ایک اور ایپ آئی ہے جو کہ باتیں کرتی ہے, بالکل ہر چیز بتاتی ہے. چیٹ جی پی ٹی 4 ہے, فری میں اس کے اندر, فینامنل ایپ ہے, اس کو یوز کر لیں. تھرڈ چیز جو ہمارے ملک کا بہت بڑا بحران ہے وہ ڈیٹا نہیں ملتا ہے, اس کے لیے پرپلیکسٹی استعمال کر لیں. پرپلیکسٹی از اے فینامنل گوگل کلر جو کہ سارے ڈیٹا کو ود ان سیکنڈس جمع کر کے, پیوریفائی کر کے, صاف کر کے ڈیٹا نکال کے دیتی ہے. حقیقت جو ہے نا ابھی چھوڑ دیتے ہیں نا ہم لوگ, اسی وقت پرپلیکسٹی پہ لکھیں سب. گوگل میں تو پڑھنا پڑتا تھا, یہاں تو وہ پڑھا کے لا کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ نہیں اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. دیر آر ٹولز وچ آر کمنگ. اگر ہم اس کو عام کر دیں, جس طرح سے ہم تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات عام کرنا چاہتے ہیں, میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. ایسے ہوگا کہ جب کوئی بچہ آتا ہے اور کوئی بڑا بیٹھا ہے تو اگر وہ سلام نہ کرے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا انکل بیٹھے ہیں, آپ نے سلام نہیں کیا. تو بالکل اسی طرح سے ہمیں اگر وہ کوئی بات بولے اور ہم اس سے پوچھیں اس کو آپ نے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے, اس کو آپ نے گوگل کیا ہے, آپ نے چیک کیا ہے, اوکے نہیں تو کیا نہیں بیٹے پہلے کریں, اور آپ کو کروانا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ زبردستی کروا دیں تو نہ جھوٹی حدیثیں سامنے آئیں گی, نہ غلط ملا کچھ بول سکے گا, نہ غلط ٹیچر کچھ بول سکے گا, نہ غلط پولیٹیشین کچھ بول سکے گا. تو جو فنڈامنٹل 3-4 لوگ رہ گئے, تو آپ صحیح انفارمیشن کو کنزیوم کریں گے اینڈ دین صحیح ڈیٹا کی وجہ سے آپ صحیح ایکشن لے سکیں گے. سنی سنائی باتوں کو آپ اگنور کر سکتے ہیں.